جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، 2 different لیبلز، 2 لقب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے، ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے۔ اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 different لیبلز۔ اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن 2 علیحدہ لیبل، 2 علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے، اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ۔ یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی، ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، سفید لوگ کی حکومت، انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی۔ لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے لیے ایک ہیرو تھا۔ سیم آدمی، وہی کام، لیکن 2 different لیبلز، 2 علیحدہ لقب۔ اور ابھی چند سال پہلے
اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص وہی کام لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز. اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیتیں نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکس کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکس کو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مبارک کافلی. پیس ٹی وی اردو کے ناظرین کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان مبارک ہو. وہ معزز اس زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی، سب سے اعلیٰ بیان والی، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت، بہترین سبق والی. قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد سے بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کے کلام کا صحیح اور دلوں کو روشن کرنے والا بیان، تعلیم قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکس میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں، آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکس کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو. کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا.
اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہے گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہے گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہابھارت میں، اگر آپ کے مہابھارت پڑھیں گے، اس میں قتال، جنگ، جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے. قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو مہابھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی، ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے، ایڈوائز ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ دار سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46، بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46، اس میں ارجن کہتے ہیں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتا جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتا میدان جنگ میں مر جاؤں، قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 and 3 شلوکا نمبر 2 اور 3، آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind؟ امپورٹنٹ ترجمہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کب سے بزدل ہو گئے، کب سے نپنسک بن گئے. آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 شلوکا نمبر 31 32 33 34 35، اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا، اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے، کانٹیکس میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے،
آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ بالکل غلط ہوگا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ بالکل غلط ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو، چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکسٹ میں کہا گیا تو صحیح ہے، حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں، جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں، اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی، اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی، مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، اور یہ اس حدیث کو اچھالتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، ہندو سے کہنا چاہیے، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو. اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے. اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں، بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، خصوصاً ارون شوری، ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا. اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی. تو اس طریقے سے ہمیں غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے. مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے مجھے بلایا گیا تھا لاس اینجلس میں، ایک ایوارڈ دیا گیا تھا لاس اینجلس میں، اور صرف 1 دن کے لیے تھا. میں ادھر آنے جانے میں 2 دن گئے، لیکن تھا 1 دن کے لیے. اور مجھے پتا تھا کہ 11 سپتمبر کے پہلے میں ایک بار تھا، 9 سپتمبر میں، 9 تاریخ سپتمبر کی 2001 میں تھا. میں 2 دن پہلے وہاں سے نکل گیا الحمدللہ. اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپتمبر کے بعد ایسے جاتا ہوں، اور مجھے پتا تھا، میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی، ذہنی طور پہ تیار تھا. تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے. مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا. میرے بیگ میں ایک کیسٹ تھی، جہاد اینڈ ٹیررزم، ٹیررزم میں جہاد اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. اور جان بوجھ کے میں نے اس کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں اسلامک کانفرنس کے لیے، اسلامک کانفرنس جاؤں جانچ پڑتال کے لیے، جان بوجھ کے، کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لیے. امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے، ابھی وقت نہیں بولنے کے لیے. پھر میں کسٹم آفیسر کے وہاں گیا، کیا آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے کیسٹ دکھایا، تو جہاد اینڈ ٹیررزم، آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بالکل صحیح، میں مانتا ہوں جہاد میں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد میں مانتے تھے. آپ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف نمبرز، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کرو، لڑو. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو. تو جس طریقے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے حق کے لیے جھگڑا کرو، اس جھگڑے میں میں بھی مانتا ہوں. تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئی.
गुफ्तगू हुई और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, जरा दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है।